الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 121 میں گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، جب شہدائے بدر کی تدفین اور اس کے بعد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثناء اور دعاؤں سے فارغ ہوئے تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ ناظرین، جس طرح معرکے کے دوران، جنگ کے دوران اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جان نثاری اور بہادری اور سرور کونین سے محبت کی جو مثالیں قائم کی، تو بین ہی اسی طرح سرور کونین کی واپسی پر رستے میں صحابیات نے بھی وہ ایمان افروز واقعات رقم کیے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ صحابیات تھیں جو واپسی پر سرور کونین سے جب ملاقات ہوئی، رستے میں ملاقات ہوتی، یہ ان میں سے تھیں کہ جن کا بچہ، بھائی، شوہر، ماموں، چچا، یہ لوگ جنگ کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ اب ان کا جذبہ دیکھیں، آپ اس پر غور کریں جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ ناظرین اکرام، ان کی ان واقعات سے انسان کی ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے۔ رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت حمنہ بنت جاش سے، تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جاش کی شہادت کی خبر دی۔ تو جب انہوں نے یہ خبر سنی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد سرور کونین نے ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی، تو پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے شاعر مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی۔ تو ناظرین اکرام، آپ تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ یہ وہ صدمہ تھا ناظرین اکرام ان کے شوہر کا، مصعب بن عمیر کا، جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ مکے کا یہ وہ شہزادہ تھا کہ جو ناز و نہم میں پلا ہوا تھا۔ تو ان کی خبر سن کر، اپنے شوہر کی خبر کر، ان کے اوپر اس طرح صدمہ طاری ہوا کہ وہ چیخ اٹھی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ناظرین اکرام، رستے میں سرور کونین کا گزر بنو دینار کی خاتون کے پاس سے ہوا، جس کے شوہر، بھائی اور والد، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ اللہ کے رستے میں شہید ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان کی خبر دی گئی تو کہنے لگی، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ وہ سلامت ہیں؟ وہ زندہ ہیں، سلامت ہیں؟ یعنی اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے والد کو بھی وہ بھول گئی، اور ان کو فکر کس کی پڑ گئی؟ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑ گئی کہ ان کا سنائیں، مجھے ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ہیں۔
تو جب انہیں بتایا گیا کہ وہ خیریت سے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا ہے کفار سے، تو خاتون نے کہا کہ ذرا مجھے دکھلا دو، میں ان کا چہرے مبارک کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، مجھے دکھائیں سرور کونین نے۔ تو لوگوں نے اشارے سے بتایا سرور کونین کا کہ یہ ہیں سرور کونین، یہ ہیں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اس خاتون کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھی، ان کے زبان سے بے ساختہ نکلا، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یعنی آپ کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت جو ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، ہر مصیبت جو ہے یہ ہیچ ہے۔ ناظرین کرام، اسی اسنا میں رستے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ جب وہ آئیں تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کونین کو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میری والدہ محترمہ ہیں۔ تو سرور کونین نے کہا سعد، انہیں مرحبا کہو، اہلاً و سہلاً کہو۔ تو اس کے بعد سرور کونین سعد کی والدہ کے استقبال کے لیے رک کے، اللہ اکبر، یہ دیکھ لیں کہ کس طرح خواتین کی عزت، ان کی تکریم، ان کا اعزاز اور ان کا جو اکرام تھا، وہ کس طرح سرور کونین محمد مصطفیٰ دو جہان کے سردار کس طرح کر رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے رک کے۔ جب آپ قریب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ کی شہادت پر تعزیتی کلمات کہے ان کو، اور صبر کی تلقین کی، کیونکہ ان کا بیٹا جو سعد کا دوسرا بھائی جو تھا عمرو بن معاذ، وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ سن کر کہنے لگیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت دیکھ لیا ہے، آپ کو میں نے محفوظ دیکھ لیا ہے، تو میرے لیے اب ہر مصیبت ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیوں کہ رب العالمین نے آپ کو سلامت رکھا، محفوظ رکھا، ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس چیز کے بدلے میں، آپ کی سلامتی کے مقابلے میں، ہمیں دنیا کی بڑے سے بڑا غم وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ کوئی معنی بھی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء جو تھے ان کے لیے دعا فرمائی ان کے لیے اللہ رب العالمین سے، اور کہا ام سعد خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب جنت میں ایک ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نہ صرف ایک ساتھ ہیں جنت میں، بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی شفاعت کو بھی قبول کر لیا ہے، یعنی باقی ان کی جو فیملی پسماندگان ہیں، تو ان شہداء کی طرف سے اللہ رب العالمین نے ان کے باقی پسماندگان جو ہیں ان کے لیے بھی شفاعت قبول کر لی ہے۔ تو ام سعد نے کہا اے اللہ کے رسول، ان پسماندگان کے لیے بھی دعا فرمائیے جو پیچھے رہ گئے ہیں شہداء کے۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ان کے دلوں کے غم دور کر دے اور ان کو ان کی مصیبت کا نعم البدل عطا کر دے، اور باقی ماندگان جو ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں، ان کی بہترین دیکھ بھال فرما دے۔ ناظرین اکرام، آج اسی پہ
اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے اس کے بعد آگے دوسرے جو ہے وہ گفتگو کریں گے، تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، لمبی نہ ہو جائے، لہذا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔